سلم علیکہ یا حبیب اللہ، ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، جو سرکار مدینہ کے گدا ہوتے ہیں، جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں، اور ساتھ ہیں ابو بکر عمر، محبت سے کیا سبحان اللہ، ساتھ ہیں روضے میں ابو بکر عمر، یہ ہیں وہ جو اہل وفا ہوتے ہیں، یہ بس پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کلام اعلیٰ حضرت شریف، محبت سے کیا سبحان اللہ۔ صبح طیبہ بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور چاند جھک چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور تیری نسل نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب آخری شعر پڑھ کے جاتے ہیں۔ اے رضا نوری کا فیض نور ہے،
چپ ہو طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا سبحان اللہ فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ابان مولده ياتي بمبتدأ منه ومختتم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله اولاً بندہ ناچیز محترم مبشر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ محترم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا۔ دعا کرو خالق کریم دارین کی سعادت نصیب فرمائے اور آپ کے ذوق کو دوبالا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ محترم علامہ قاری حنیف رضوی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہے اور پروفیسر حبیب الرحمان صاحب اور علامہ پروفیسر محمود خالد صاحب آپ بھی تشریف فرما ہے اور ساتھ قاری صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ چند گھڑیاں بندہ ناچیز آپ کے سامنے محو تخاطب رہے گا۔ دعا کرو اللہ خالق کریم حق بیانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو واعظ فرماتے، دین کے احکام بیان کرتے، صحابہ کرام خوش نصیب تھے جو ڈائریکٹ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے، رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عرض کر رہے ہوتے تھے، یا رسول اللہ جو یہ آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے ذرا دوبارہ پھر بیان فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ اس رائنا کا جو لفظ ہے یہ صحابہ کرام میں تو اچھے معنی میں بولا جاتا تھا، لیکن یہودیوں کی ڈکشنری میں اس کا معنی برا بنتا تھا اور اس کا معنی بنتا تھا چرواہا۔ اب یہودی اس لفظ کا معنی اور لیتے تھے، صحابہ کرام اس لفظ کا معنی اور لیتے تھے۔ اب رائنا کے دو معنی تھے، ایک معنی تھا رعایت کرنا اور دوسرا معنی تھا چرواہا۔ یہودی برے معنی کا ارتکاب کرتے، برا معنی بولتے تھے اور صحابہ اچھے معنی کو بولتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، میں تفسیر قرطبی پڑھ رہا ہوں، رسالہ نہیں پڑھ رہا آپ کے سامنے، میں کوئی جناب والا اخبار کا ٹوٹا پڑھ کے آپ کے سامنے عقائد اور نظریہ بیان نہیں کر رہا، بلکہ میں تفسیر قرطبی بہت بلند پائے کی تفسیر قرطبی آپ لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی اس لینگویج کو سمجھتے تھے، اس ڈکشنری کو سمجھتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، او یہودیو، اس کے بعد اگر تم نے یہ جملہ بولا، رائنا لفظ بولا، تو یاد رکھنا میں تمہارا سر تن سے جدا کر کے رکھ دوں گا۔ خبردار، ایسا لفظ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں خبردار بولنا، وگرنہ میں تلوار سے تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ وہ آگے سے کہنے لگے، سعد بن معاذ آپ ہمیں کیوں غصہ ہوتے ہو؟ یہ لفظ تو صحابہ بھی بولتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب یہودیوں کی یہ بات سنی کہ صحابہ بھی یہ لفظ بولتے ہیں اور ہم بولتے ہیں تو گستاخ قرار پائیں،
آپ ہماری گردن اتارے. صحابہ بولے تو آپ معاف. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے پریشان ہوئے. جب چلتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں پھر رب ذوالجلال کرم فرماتا ہے. ابھی سرکار کے بارگاہ میں یارو تشریف لے جاتے ہیں. رب ذوالجلال کا کرم یوں ہوتا ہے رب قرآن کی اس آیت کو نازل فرما دیتا ہے. رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. فرمایا آئندہ کے بعد مومنوں رائنا نہیں کہنا. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر کہیں کیا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا تم نے آئندہ کے بعد یہ لفظ ہی نہیں بولنا ہے, تم نے کہنا ہے وقول انظرنا, کہ یا رسول اللہ آپ ہم پر نظر کرم فرمائیے. یارو دیکھو رب ذوالجلال نے فوراً اب قرآن پاک کی اس آیت کے پیچھے صحابی ہے. صحابیوں کو بکواس کرنے والے ذرا مجھے یہ بتائیں قرآن پاک کی اس آیت کا کیا کریں گے؟ یہ آیت ہی تب نازل ہوئی ہے جب صحابی رسول نے ناموس رسالت پر پہرے دینے کا ارادہ کیا. اس ارادے پہ میرے رب کریم نے کرم فرمایا, قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا ہے. اب توجہ کر, ذرا غور کر. اگر 4-4 3-3 2-2 پلیٹیں اگر نہیں چاٹی ہوئی, اگر صرف اہل سنت کی پلیٹ کھائی ہوئی ہے تو پھر میری بات آپ کو خوب سمجھ میں آئے گی. اگر دائیں بائیں سے لنگر آپ کے بدن میں ہے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں پھر سمجھ بھی نہیں آئے گی. یہ ساری باتیں شرارت بن کے تمہارے دلوں میں اتریں گی, تم سمجھو گے یہ شرارت ہے. میں کہوں گا یہ شرارت نہیں, محمد لجپال کا دین ہے. اور ان ٹکڑے کھانے والے کوئی بھی کوئی ہو, چاہے پیر ہو, ہم اس کو پیر بھی نہیں مانتے, ہم اس کو پیر مانتے ہیں جو فکر رضا پہ قائم ہے. فکر رضا کے باغی نہ ہم انہیں خطیب مانتے ہیں, نہ ہم انہیں ثنا خان مانتے ہیں, نہ ہم انہیں قاری مانتے ہیں. وہ جن کے ٹکڑے کھاتے ہیں, ہم بار بار کہتے ہیں تم جن کے ٹکڑے کھاتے ہو ظالموں ان کے پاس جاؤ نا, پھر ادھر کیا لینے آتے ہو؟ انہیں پتا ہے کہ لنگر ملتا ہے تو سنیوں کے در سے ہی ملتا ہے. لنگر بٹورنے والے. اور یاد رکھنا اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا لفظ رسول پاک کی ذات میں نہیں بول سکتے جس کے 2 معنی ہوں. ایک معنی اچھا بنتا ہے اور دوسرا معنی برا بنتا ہے. تو ایسا لفظ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بولنا حرام ہے. ایسا لفظ بھی سرکار کی ذات میں کے بارے میں نہیں بول سکتے. شریعت کہتی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنی ہے, نعت بیان کرنی ہے, تو سب سے پہلے تمہیں لفظوں کو تولنا پڑے گا, اس کے بعد مصطفیٰ کے بارے میں لفظ بولنا پڑے گا. پہلے تولو کہ یہ لفظ درست ہے یا نہیں, پھر اس کے بعد تم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں لفظ بولنا ہے. آج 2 ٹکے کے یہ خطیب, 2 ٹکے کے ثنا خان, پتہ نہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کس کی نعت لکھی ہوئی ہے, اور جو کہہ رہے ہوتے ہیں مصطفیٰ کو یتیم کہہ رہے ہوتے ہیں. میں کہوں گا تیرا بابا یتیم, تیری ماں یتیم, تیرا دادا یتیم, تیرا نانا یتیم, تیرا بھائی یتیم, تیری بہنیں یتیم. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا لفظ بولنا ہی حرام ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں, اب مصطفیٰ کو یتیم کہہ کے مصطفیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں. کمینوں, تمہیں یہ نہیں پتا یتیم کا لفظ بولنا ہی حرام ہے, بے ادبی ہے, گستاخی ہے. آپ کہیں گے مولانا یہ آپ نے فتویٰ دیا. میں کہوں گا میں کون ہوں فتویٰ دینے والا, یہ تو بریلی سے آواز گونجتی ہے میرے امام کی. میرے امام کہتے ہیں کہ یہ عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. اور یہاں اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ جب پہلے بولو
بولنے سے پہلے تولو. مصطفیٰ کی ذات بہت بلند ہے، جتنا بڑا مقام ہے اتنا بڑا ادب کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. سبحان اللہ. یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ کے من میں جو آئے، آپ کا جناب والا پیر کہے، میں کہوں گا تیرے پیر کی اوقات کیا ہے. میں سارے یہ پیر 2 نمبر جو آج رافضیت کی پلیٹیں چاٹ کے جناب والا نذرانے بٹور رہے ہیں، ہم ان پیروں کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے ساتھ لگنے والی دھول پہ قربان کر کے رکھ دیں گے. ان کی اوقات کیا ہے؟ ان سب کو جو عزتیں ملی ہیں مصطفیٰ کے در سے ملی ہیں. سبحان اللہ. اس کا خیال، جب نبی کا خیال نہیں تو پھر ہمیں ان کا خیال نہیں. اگر انہیں مسلک کا خیال نہیں ہمیں ان کا خیال نہیں. اگر یہ مسلک اہل سنت کے باغی ہیں ہم ان کے باغی ہیں. ہم بات کریں گے، پہلے بھی ہمارے اکابرین اہل سنت کی بات کرتے تھے، آج ہم بھی اہل سنت کی بات کریں گے اور قیامت تک اہل سنت کی بات ہوتی رہے گی. سبحان اللہ. یہ رکنے والی نہیں ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اچھا مجھے یہ بتائیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایسا لفظ بولنا حرام، بے ادبی، گستاخی ہے، تو جو اب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی کہتے ہیں، کہتے ہیں مصطفیٰ بڑے بھائی، ہم چھوٹے بھائی، تو میں پوچھتا ہوں بھائی میں برابری کا معنی آتا ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں ہم نے کہہ تو دیا ہے ہم چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں، پھر برابری کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا مجھے یہ بتا، جب وراثت تقسیم ہوتی ہے پھر دونوں کو برابر برابر حصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سمجھ نہیں آ رہی تو سبحان اللہ. چپ چڑنگ کر کے بیٹھے ہو، کوئی گل نہیں. سر ہوں علامہ صاحب دوبارہ لیسن تھوڑا انشاءاللہ ذوق آ ویسی، لیکن کچھ تھوڑا جا سنو تو صحیح دیا. سبحان اللہ. سن لو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایسے الفاظ لوگ بولتے ہیں اور پھر وہ ہمارے ساتھی بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں. اب آپ سن کے اب یوں کہو گے، میں اگر آپ کو کہوں ہاتھ بلند کرو کہ یہ رسول پاک کو اپنا بھائی کہنا جائز ہے یا ناجائز؟ لیکن جو اب مصطفیٰ کو اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں، کل آپ اس کے ساتھ دکان پہ بیٹھے بھی ہوں گے، کل آپ اس کے ساتھ محلے میں پھر بھی رہے ہوں گے، کل آپ اس کے ساتھ جناب والا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے تم پھر بھی رہے ہوگے، ادھر بیٹھ کے تو تم کہو گے، لیکن کل ان کے ساتھ پھر وہی طریقہ کار تمہارا جاری رہے گا. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جامع ترمذی کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ان سے پوچھا، اے قباس ذرا یہ بتاؤ، انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضرت قباس یہ بتائیے آپ بڑے ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ یقیناً حضرت عثمان ابن عفان کا پوچھنا عمر کے لحاظ سے تھا کہ عمر کس کی بڑی ہے، آپ کی ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہے؟ سنو، صحابی رسول تھے نا، ادب تھا اور اتنا ادب تھا، پھر بولا، پھر توجہ سے پہلے تولا پھر بولا. سبحان اللہ. اب صحابی رسول کہتے ہیں توجہ سے سننا، صحابی رسول ادب کا کتنا خیال کرتے ہیں. حضرت قباس سرکار سے بڑے تھے عمر میں، لیکن بولنے میں بڑی احتیاط کی. کہنے لگے رسول اللہ اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد. سبحان اللہ. کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں، البتہ میں رسول اللہ سے پہلے پیدا ہوا ہوں. دیکھا، اب صحابی یہ بھی نہیں کہنا چاہتے تھے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں کہوں کہ میں رسول اللہ سے بڑا ہوں. کہتے ہیں عمر میری زیادہ ہے لیکن بڑے رسول اللہ ہی ہیں. سبحان اللہ. بڑے رسول اللہ ہی ہیں. اب دیکھو کتنی احتیاط ہے، کتنی احتیاط ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، بولنے کے بارے میں کتنی احتیاط ہے. یہ احتیاط ہمیں برقرار رکھنی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ جس وقت آپ نے فرمایا میں تم سب کے سامنے جس وقت حدیث بیان کروں تو یاد رکھنا
اس وقت فَظُنُّوا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الَّذِي هُوَ أَهْوَنُهُ أَهْدَاهُ وَأَتْقَاهُ، کہتے ہیں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معنی کو ترجیح تم لوگوں نے دینی ہے جو سب سے زیادہ متقی لفظ ہے، تقوی والا لفظ ہے، جو سب سے زیادہ ہدایت والا لفظ ہے، اور جو سب سے زیادہ مناسب لفظ ہے، وہ تم نے رسول اللہ کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی فتویٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم محفل میں بیٹھتے ہیں، ہمیں انتظار کن کن کا ہوتا ہے، اور سنو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یارو وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہوتا تھا تو صحابہ کرام خطاب کا بھی ادب اور احترام کیا کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واز کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ وہ واز کا ادب اور احترام یوں ہوتا تھا، حضرت مولا علی کہتے ہیں اذا تکلم اطراف جلسائه جلسائی کانما علی رؤوسهم الطیر فاذا سکت تکلموا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تشریف فرما ہوتے تھے اور مصطفیٰ کا واز جاری ہوتا تھا، سرکار کا جس وقت واز ہوتا تھا، تقریر ہوتی تھی، صحابہ کرام بالکل اس طرح خاموش بیٹھتے تھے گویا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، اس طرح سی حرکت کریں گے تو اڑ جائیں گے، اس طرح توجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واز سماعت کیا کرتے تھے۔ یارو پھر اس کے بعد وَإِذَا تَكَلَّمَ سَكَتَ وَتَكَلَّمُوا، جس وقت سرکار خاموش ہو جاتے تھے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کلام کرنا شروع کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا ادب، کتنا اپنے ادب۔ کاج باج کی آنکھ سے اٹھے سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ سے سماعت کریں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے میں نے آپ کے سامنے کتنی حدیثیں پیش کر دی ہیں، میں یہ چوتھی روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی بندہ بادشاہ کے دربار پہ جائے، بادشاہ کے دربار پہ جا کے بادشاہ کے بارے میں توہین کرے یا کوئی بے ادبی کرے، یارو جان سے جاتا ہے۔ میرے محبوب کا دربار ایسا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے جو ان کی ذات کے بارے میں کوئی بے ادبی کا لفظ بولتا ہے، یارو وہ جان سے نہیں جاتا، اس بندے کا ایمان ہی چلا جاتا ہے، اس بندے کا ایمان چلا جاتا ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے کون سی، کئی لوگ موضوع من گھڑت روایتیں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک بہت بڑے مولوی نے یہ بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غوث اعظم سرکار، سبحان اللہ، غوث اعظم سرکار اور جو حضرت ملک الموت تھے، انہوں نے ایک زنبیل لی ہوئی تھی، اس کے اندر روحیں ڈالی ہوئی تھیں، ایک مائی آئی اور پھر وہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم نے جو ہے ایک زوردار تھپڑ مارا حضرت ملک الموت کو کہ اس سے نکال ساری روحیں، آزاد کر، اور ان سے کھینچ لیا اور پھر اس کو جناب والا یوں کر کے ساری روحیں آزاد کر دیں۔ اب یہ من گھڑت ہے، یہ توہین ہے ایک فرشتے کی، نہ جانے ان لوگوں کو کون سمجھائے، یہ کیوں ایسا کرتے ہیں، یہ کیوں اس طرح کی روایتیں بیان کرتے ہیں۔ یہ روایتیں اشد حرام ہے بیان کرنا۔ امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ یہ ساری جو جتنی بھی یہ روایت ہے، کہتے ہیں موضوع ہے، من گھڑت ہے، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، امام اہل سنت نے اس کے بارے میں لکھا ہے اور بڑا سخت فتویٰ دیا ہے اس بارے میں، لیکن کیا کریں، لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فقیر بھی کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعتوں میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، فقیر کہہ رہے ہوتے ہیں، یتیم کہہ رہے ہوتے ہیں، مسکین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے پورے ماں قبل صدیوں کے جتنے بھی علماء تھے سب کو سامنے رکھ کے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ بے ادبی ہے اور گستاخی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہنا جائز ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فقیر کہہ سکتے ہیں؟ فتویٰ یاد رہے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فقیری سے محبت کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت
اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں موضوع ہے، من گھڑاتا ہے یہ۔ امام اہل سنت نے اس کے بارے میں فتویٰ دیا، اس لیے امام اہل سنت ہر ایک کو پچتے ہی نہیں ہے، بے شک سبحان اللہ، ہر ایک نہیں۔ جس نے ہر طرف سے کھانا ہے نا، وہ امام اہل سنت کو نہ پڑھ سکتا ہے نہ بیان کر سکتا ہے، بے شک سبحان اللہ، یہ وہی بیان کر سکتا ہے جو فکر رضا کا دائی ہے، جو امام اہل سنت کا فکری بیٹا ہے، جہاں کہیں بھی رہے وہ گج کے امام اہل سنت کے فتاوے کو بیان کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام اہل سنت نے کیا لکھا؟ سبحان اللہ، اور بولو عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، مصطفیٰ جان رحمت پلاک السلام کس نے لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت، پتہ ہے نا آپ کو؟ بے شک یہ ہر مسجد میں پڑھا جاتا ہے، یہ امام اہل سنت کی خیرات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ امام اہل سنت کی خیرات ہے۔ آج یہ ہمیں سبق دیتے ہیں، یہ دوسرے 2 نمبر قسم کے لوگ یہ ہمیں سبق دیتے ہیں، تم یوں کرو، تم یوں کرو۔ میں نے کہا تو یوں ہوں، تو اپنی جیب میں ڈال، ہمارے پاس دے، ہمارے پاس سیدھا راستہ پہلے سے موجود ہے۔ ہم داتا والے ہیں، ہم خواجہ والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت گولڈوی والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارا راستہ متعین ہے، ہمیں کوئی نہ بتائے کہ اس راستے پہ چلو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارا راستہ بولے، ہماری منزل بھی متعین ہے، ہمارا راستہ بھی متعین ہے۔ نبی پاک سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ ایک مرتبہ ممبر پہ چڑھے، خطبہ دیا۔ میرے پاک نبی سرور کائنات نے خطبہ دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ اب میں بس 1-2 روایتیں چھوٹی چھوٹی آپ کے سامنے پیش کروں گا، سبحان اللہ، میری طرف توجہ کریں۔ سبحان اللہ، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، ممبر پر چڑھے، سرکار نے فرمایا مجھے تم پر جن باتوں کا خطرہ ہے وہ دنیا ہے اور دنیا کی زینت ہے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ او یأتی الخیر بشر، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیا خیر کے ساتھ شر بھی نکلتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فساکت النبی، نبی پاک خاموش ہو گئے۔ اب سرکار نے کے غلام نے سوال کیا اور سرکار خاموش ہو گئے۔ اور یہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک کو اگر علم ہوتا تو نبی پاک بتا دیتے نا، چپ کیوں ہو گئے؟ میں نے کہا تجھے جواب میں اپنی طرف سے نہیں دیتا، میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو جواب دیا ہے وہ میں تیرے منہ پہ مارتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا صحابہ نے جواب دیا؟ جب اس صحابی نے پوچھا نا کہ کیا خیر کے ساتھ شر بھی برآمد ہوتی ہے، تو سرکار خاموش ہو گئے۔ تو پھر صحابہ کرام جتنے بیٹھے ہوئے تھے وہ صحابی کی طرف متوجہ ہو گئے، کہنے لگے ما شأنک تکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یکلمک، کہتا کیا ہوا تجھے کہ رسول اللہ تجھ سے بات کرنا پسند نہیں کر رہے اور تو جناب والا رسول پاک سے کلام کرنا چاہتا ہے، رسول تم سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ یہ آج کل کے ہمیں سبق دیتے ہیں کہ مصطفیٰ کو علم نہیں تھا۔ صحابیوں کی شان دیکھو کہ انہوں نے، ان کی سوچ کیا تھی، انہوں نے کہا تو نے ایسا سوال کیا ہے، تیرے سوال کو رسول پسند نہیں کر رہے۔ اور جب سرکار پوچھتے تھے نا صحابہ سے تو صحابہ آگے سے پتہ کیا جواب دیتے تھے؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ وہ آگے سے یہ جواب دیتے تھے، لیکن یہ ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں دیکھو رسول پاک کو پتہ ہی نہیں تھا، رسول پاک خاموش ہو گئے۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا، صحابہ نے یہ کہا کہ یہ سوال رسول کو پسند نہیں آیا، سرکار اس واسطے خاموش ہو گئے۔ لیکن تھوڑی دیر گزری، صحابہ کو پتہ چل گیا کہ سرکار وحی کا انتظار فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا این السائل، وہ سائل کہاں ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ سرکار نے فرمایا سن لو، تم نے پوچھا تھا کیا خیر کے ساتھ شر برآمد ہوتا ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا جب خیر آتی ہے تو ساتھ شر نہیں آیا کرتا۔ سبحان اللہ، سرکار نے اس کو یہ جواب دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان سے پوچھا گیا اکان وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیا تلوار کی مانند تھا؟ صحابی رسول کو جلا لایا، صحابی رسول نے کہا ہرگز نہیں، قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، سرکار کا چہرہ تلوار کی طرح نہیں ہے، کہتے ہیں بل مثل القمر، مصطفیٰ کا چہرہ تو چاند کی طرح تھا۔ کس طرح احتیاط کہ سرکار کے بارے میں لفظ کون سا بولنا ہے؟ ایک نے خالی صرف تلوار کے ساتھ مشابہت دی تو صحابی کو غصہ آیا، کہنے لگے نہ یہ لفظ نہیں بولنا، دینی ہے مصطفیٰ کے والضحیٰ والے مکھڑے کو تو چاند کے ساتھ تشبیہ دینی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو، اے سرکار بیمار ہوئی تو میرے پاک نبی سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ابو بکر صدیق کو، حضرت ابو بکر صدیق مصلی پہ تشریف فرما اور پھر نماز پڑھائے، صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یارو توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کی، سرکار اپنے حجرے میں ہے، سرکار نے پردہ ہٹایا، پردہ ہٹا کے والضحیٰ کے مکھڑے سے اپنے صحابہ کو دیکھا کہ ابو بکر صدیق کی اقتداء میں کیسے نماز پڑھائی جا رہی ہے اور پڑھی جا رہی ہے۔ حضرت پاک نبی سرور کائنات دیکھ رہے ہیں اور صحابہ کرام پتہ کیا کہتے ہیں، میں بخاری پڑھ رہا ہوں اور یہ میں آخری جملے دے رہا ہوں کہ جس مائی کے لال میں یہ جرت ہے تو ان کا جواب دینا۔ سبحان اللہ، جنہوں نے یہ فتویٰ دیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے نماز میں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سنو میں صحیح بخاری پڑھتا ہوں، حدیث بھی صحیح ہے، اور پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہے اور صحابہ حضرت ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحابی پتہ کیا کہتے ہیں، کأن وجہہ ورقۃ مصحف، کہتے ہیں کہ ہم نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، مصطفیٰ کا چہرہ یوں لگ رہا تھا جیسے قرآن کا ورقہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، تو شان مصطفیٰ زندہ باد، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ ادھر نماز جاری ہے اور دھیان بھی مصطفیٰ کے والضحیٰ والے مکھڑے کی جانب ہے، سبحان اللہ، دھیان مصطفیٰ کی طرف ہے، نماز رب کی پڑھی جا رہی ہے لیکن نماز میں خلل نہیں آ رہا، اور یہ کہتے ہیں کہ کسی کی نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو کہتے ہیں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ان دے فتوے ناراض تے نہیں ہوئے، وہ پتہ ہی اگلی گل کی کر دیں، وہ کہتے ہیں کھوتے دا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ لو ہوں میں کی کروں، یہ فتویٰ پڑھیا تو سن نہیں تو سو کہیں واسطے پڑھنا، تسی تو سنی دیو بخش آئے ہوئے ہو، تسی جناب 11ویں دا لنگر کھان دے ہو، 12ویں دا لنگر کھان دے ہو، تو انہوں کوئی فکر ہے انہاں فتویاں دی ہیں؟ مجھے بتائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ شان ہے؟ یہ شان ہے؟ آپ شان کہہ سکتے ہیں اسے؟ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کہہ سکتے ہیں؟ اے میں ایک سوال ہے، سوال نہ میں جواب دے لگا، یہ ان سوال ہے میں سمجھ آئی دن ادھا میں جواب دینے لگا، بات ہی نہ کہ بھئی تو سنجڑ آگا۔ سوال کیا فرماتے علماء دین اور مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں، جو شخص کسی گستاخ رسول کے سیاسی جلسے میں چلا جائے تو کیا اس بندے سے تلاوت تقریر نعت سنی جا سکتی ہے اور اس شخص کے لیے کیا حکم صادر ہوتا ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ حرام ایک میری، حرام دوجی بار، حرام تریجی بار، حرام 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 حرام، حلال دکے درو پہلو میں نو کاٹ دے، کوئی بندہ کاٹ دے، صحابی کا گستاخ ہو، اولیاء اللہ کا گستاخ ہو، رسول کا گستاخ، کسی گستاخی کرنے والے بندے کو نہ ہی ہم بلا سکتے ہیں، نہ ہی اس کے ساتھ معانقہ کر سکتے ہیں، نہ مصافحہ کر سکتے ہیں، نہ ہی جناب والا جب تک وہ توبہ نہیں کرتا۔ اگر توبہ کر لے اس کے جوتے اٹھا کے سر پہ رکھ لو، سبحان اللہ، اگر توبہ نہیں کرتا تو اپنے جوتے اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دو، اسے کو بھاگ
پہلے کیا ہے؟ ایمان ہے. پہلے کیا ہے؟ اسلام ہے. پہلے اپنا مسلک ہے، بعد میں سب کچھ دوسرے ہیں. لیکن اگر کوئی مسلک نہ اپنا سمجھتا ہو، مسلک کے عقائد نہ سمجھتے ہو. اب میں پتہ کیا کہتا ہوتا ہوں، میں ایک بات آخری کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کوئی بھی ایسا بندہ ہے اسے کہو جو اہل سنت کی علامات ہیں وہ بیان کر. بس کسی کو بلانا ہے تو پہلے کیا کہنا ہے؟ اہل سنت کی جو علامات ہیں وہ کیا کرے؟ بیان کرے. فتاوی رضویہ شریف میں امور 20 در عقائد سنیین، امام اہل سنت نے سنیوں کی پہچان کے بارے میں کہ سنی کون ہے، آپ نے 20 علامتیں ذکر فرمائی ہیں. کہتے ہیں کہ یہ علامتیں جس میں موجود ہیں وہ پکا سنی ہے. اب میں یہ علامتیں اگر آپ کو بیان کروں تو پتہ نہیں ہم میں سے کوئی ورلا ہی سنی نکلے گا. جو امام اہل سنت نے لکھی ہے. سمجھ شریف جا رہی ہے؟ جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں وہ میں نے الحمدللہ سیاہ ستہ کی عبارات آپ کے سامنے پیش کیا. امام اہل سنت کے فتوے آپ لوگوں کے سامنے 2-3 رکھے ہیں. اس کے علاوہ جو زائد گفتگو ہے وہ میری طرف سے ہے. اگر درست ہے تو وہ رب ذوالجلال کی عنایت ہے، اگر اس میں غلطی ہے تو بندہ ناچیز کی طرف سے ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.